نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے واجب الاحترام قابل سعادت احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ والدین سے حسن سلوک پر ہے۔ میرے واجب الاحترام، اس وقت انسان مسلمان بہت افراتفری کا شکار ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا گھر جو ہے بے سکونی بے اطمینانی کا شکار ہے۔ کوئی اپنا کیا رونا رو رہا ہے، کوئی کیا رونا رو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی برائیاں پائی جا رہی ہیں جن برائیوں پہ اگر وہ پہلی امتیں کیا کرتی تھی تو ان برائیوں کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا کرتے تھے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہم پہ بہت بڑا کرم کیا، فضل کیا ہم پہ، کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اس امت پہ جو ہے اللہ رب العزت اجتماعی طور پہ عذاب نہیں نازل فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا مدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے طفیل۔ گناہ جو پہلی امتوں میں بھی پائے جاتے تھے یا جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، وہ والدین کی حکم عدولی ہے، وہ والدین سے گستاخی اور بے ادبی سے پیش آنا ہے۔ ہم جو یہ پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے والدین کی نافرمانی کی بنیاد پہ جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، ہم سے غلطی کس جگہ پہ ہوئی، ہم سے کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے ہم ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کیا ہے؟ اگر میں مختصر آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں تو اس کو سمجھ لینے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی۔ عبادت یعنی عبادت اللہ کی ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس سے متصل ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھے ہوں تب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تمہارے والدین اگر کسی اور مسلک کسی اور مذہب سے ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہیں کرو گے، اگر تمہارے مسلک تمہارے مذہب تمہارے دین بھی ہوں تو تب ان سے تم سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ نہیں، صرف ایک بات کہ وہ تمہیں دین حق سے ہٹ جانے کا کہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا، اس کے علاوہ آپ ان سے کوئی
زیادتی، جھگڑا، اختلاف نہیں کر سکتے، ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے جو اللہ نے ایک لفظ قرآن پاک میں نازل فرما دیا اور قیامت تک یہ رہے گا، اگر وہ ہم سمجھ لیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہ کبھی بھی والدین کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہ کرے، آواز اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف۔ تمہارے والدین اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا تو تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑک نہیں سکتے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، آج جو ہے مسلمان پریشان ہے۔ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں آپ حضرات بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے بھی کئی جاننے والے ایسے ہوں گے کہ پریشان ہیں اور جا رہے ہیں جی پوری گھوم رہے ہیں، کوئی اللہ کا ولی ملے اس سے ہم دعا کرائیں۔ کہیں بھی کوئی نظر آتا ہے، کوئی بڑے علامہ، کوئی علماء میں سے کوئی متقی پرہیزگار کوئی شخص نظر آ جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اور بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی حل ہو جائے، ہم کسی اللہ کے ولی سے ہم دعا لے لیں، جبکہ ہمارے لیے جو ہمارے حق میں دعا جس کی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی عزت نہیں، ان کا احترام نہیں، ان کا ادب نہیں، اور دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں سے حاصل ہو جائے، وہاں سے حاصل ہو جائے، وہاں سے حاصل ہو جائے۔ کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین گھر میں ناراض ہوں، والدین گھر میں ناراض بیٹھے ہیں، اور یہ شخص جو ہے کبھی کس ولی کے در پہ، کبھی کس ولی کے پاس، کبھی کسی قطب کے پاس، کسی ابدال کے پاس، کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جس کا سب سے زیادہ احترام کرنا بنتا ہے وہ کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ وہ آپ کے والدین ہیں جن کی آپ قطعاً اللہ اور اللہ کے رسول کی جس طرح نافرمانی نہیں کر سکتے، حکم عدولی نہیں کر سکتے، ان کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، اسی طرح ہم والدین کی بات کو بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ آپ دیکھیں نا، مختصراً عرض کروں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ نوجوان، اس نے اپنے والد کی شکایت کی، اور جب ادھر والد کو پتہ چلا کہ دربار رسالت میں میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا، اس شخص کو بلایا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنے سے پہلے کہا کہ پہلے مجھے وہ اشعار تو سناؤ جو تم نے وہاں پر پڑھے۔ اس نے وہ جو اشعار پڑھے تھے وہ اپنے بیٹے کے، جب یعنی کہ تو چھوٹا تھا تو تیرے لیے نہ میں نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، دھوپ میں بھی تیرے لیے کام کیے، یعنی تیرے لیے میں جو ایک باپ کی قربانی ہوتی ہے اس نے ان قربانیوں کا ذکر ان اشعار میں کیا، عربی کے وہ اشعار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے اوپر اگر جتنا لٹایا جائے، جتنا خرچ کیا جائے، کبھی بھی انسان جو ہے گھاٹے میں نہیں جاتا۔
اور آج ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں، بالکل برعکس۔ انشاءاللہ تفصیلاً عرض پھر کروں گا، آج صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جہاں ہماری کل جو موضوع چلا تھا دعا کی قبولیت کا، اس کے اوپر یہی بات ذہن میں آئی، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ تو جب وجوہات کو ڈھونڈا جاتا ہے تو ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہماری دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ویسے نہیں کہہ دی گئی، کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے۔ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جو تیرے والد نے تجھے اٹھا کے جو چلایا ہے نا، تیرے ساتھ جو کھیلا ہے، تیرے بچپنے میں تیرے لیے جو دکھ مصیبتیں جھیلی ہیں، کیا ان کا احسان، ان کا بدلہ تو چکا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان وجوہات میں سے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک بہت بڑی وجہ وہ ہمارے والدین کی ناراضگی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں بیٹا جو ہے وہ دوست کو ترجیح دے گا، باپ پہ دوست کو ترجیح دے گا۔ اور ایسے ہی دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ دوستوں کی بات تو مانی جاتی ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، بیوی کو تو سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور ماں کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکلا، اب چلیں اولڈ ہاؤس جا کے وزٹ کیجئے۔ ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، ایک دفعہ، دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جا کے جو ضعیف لوگ ہیں ان سے داستانیں پوچھ لیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں، مائیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں بد دعا دے رہی ہے کہ میری بیٹی میرے جنازے بھی نہ آئے، میری شکل نہ دیکھے۔ اس دنیا کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہے، کل قیامت کے دن وہ بیٹی کیسے اپنی ماں کا یا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ہم کیسے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھے گے نہیں کہ میں تمہیں کیا تعلیم دے کے گیا تھا، میں نے تمہاری تربیت کیسے کی تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق پہنچایا، ان کی تعلیم کی، تربیت کی، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا 1,40,000 قوم پیش صحابہ اکرام موجود تھے۔ آج آپ مدینہ چلے جائیں 10,000 کی صحابہ کی جو ہیں وہاں پر قبور موجود ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے؟ آپ کے پاکستان میں صحابہ کی قبریں ہیں، افغانستان میں صحابہ کی قبریں ہیں، پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم تک دین حق پہنچایا، دین حق پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے نہیں تم تک میری بات پہنچی تھی، قرآن پہنچا تھا، حدیث مبارکہ پہنچی تھی، تو تم نے اس سے روگردانی کیوں کی، بے رخی کیوں کی، اس سے اعراض کیوں برتا، پیٹھ کیوں پھیری؟ تو کیا جواب دیں گے پھر ہم؟ تو یاد رکھیے، دنیا کے جو پیروں فقیروں کے پیچھے گھومنے پھرنے کے چکر ہیں، انہیں چھوڑیں۔ آپ کے جو سب سے بڑے پیر، آپ کے لیے جو سب سے بڑے آپ کے رہنما، آپ کے دنیا میں سب سے زیادہ جو مخلص لوگ ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔